بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی اصطلاح میں شکر کا معنی ہے کسی کی نیکی پر دل، زبان اور عمل سے اس کا شکر ادا کرنا۔ عربی زبان میں شکر کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کفر استعمال ہوا ہے، تو اس اعتبار سے کفر کا معنی ہوا ڈھانپ لینا یا چھپا لینا۔ کفر جو ہے اس کو ہم ایک بڑی کامن ٹرم میں کفران نعمت بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا تو ان ادر ورڈز وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفر کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کی نیکی کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ اس اعتبار سے کفر کر رہا ہے۔ اس لیے تو قرآن پاک میں بولا گیا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو نہ کہ تم میری ناشکری کرو، یعنی کہ یہاں تکفرون کا جو لفظ ہے وہ ناشکری کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اب ہم بات کریں گے شکر کی پہلی قسم کی، یعنی کہ اللہ کا شکر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں ہر قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ ہوا پیدا کی ہے، پانی پیدا کیا ہے، کھانے کے لیے ہر قسم کی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ اس محسن ہستی کا شکر اپنی زبان اور دل اور عمل سے کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دراصل فائدہ ہمارا ہے کہ ہم ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں۔ ہم ہمیں ناشکری بالکل بھی کرنی نہیں چاہیے۔ اس میں انسان ہی کی بھلائی ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ کہ اللہ نے تم کو حلال اور پاک چیزیں بطور رزق دی ہیں، انہیں کھاؤ اور اس کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ یہاں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کو عبادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایسا شخص جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کی جو عبادت ہے یا اس کا جو نماز پڑھنا ہے وہ اس کے لیے اتنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، وہ عبادت اس کی کفالت نہیں کر سکے گی قیامت کے دن۔ اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرمائی ہے اعملوا آل داود شکرا، اے داؤد کے گھر والو شکر ادا کرنے کے لیے نیک عمل کرو۔ اب یہاں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیک عمل تو کرتا ہے، یعنی کہ دوسروں کی خدمت کرتا ہے، کسی کا بھلا کرتا ہے، لیکن وہ خود شکر ادا نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، تو اس کا وہ جو نیک عمل کرنا ہے وہ بھی کوئی اتنا سبسٹانشیل نہیں ہے، اس کی بھی کوئی اتنی زیادہ اللہ کی نظر میں اہمیت نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اگر ہم ان دونوں آیات کو مد نظر رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے ساتھ بھی شکر کو جوڑ دیا ہے اور نیک عمل کے ساتھ بھی شکر کو جوڑ دیا ہے۔ اگر شکر نہیں ہے تو نیک عمل نہیں ہے، اور اگر شکر نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے۔ دوسری قسم جو ہے شکر کی وہ ہے بندوں کا شکر۔ جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو انسان جو ہے وہ بائی نیچر گریگیریس کریچر ہے، یعنی کہ انسان کا اکیلے گزارا نہیں ہے۔ اس دنیا میں رہ کر انسان کو ہر دوسرے انسان کی مدد کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کے احسان کے نیچے ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے محسن کے احسانات کا شکر ادا کریں۔ اس ضمن میں ایک حدیث ہے ترمذی کی، وہ کچھ یوں ہے من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جب شکر کی اتنی زیادہ اہمیت قرآن اور حدیث میں موجود ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر اللہ کا کیسے ادا کیا جائے، کون سا طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں۔ خیر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتنی لازوال ہیں اور جتنی لا تعداد ہیں، خیر اس کا ہم ساری زندگی بھی اور اس طرح کی کئی زندگیاں بھی مل جائیں ہم شکر ادا تو نہیں کر پاتے، نہ ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن چلے اس حوالے سے 3 باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک قلبی شکر ہے، ایک قولی شکر ہے اور ایک عملی شکر ہے۔ قلبی شکر کا یہ مطلب ہے کہ انسان جو ہے اپنے محسن کی محبت ہر وقت دل میں رکھے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہر وقت اپنے دل میں رکھے۔
جہاں تک قولی شکر کا تعلق ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر اپنی زبان سے کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار اپنی زبان سے کرتا رہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تو اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ذکر کر۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسری قسم کی، یعنی کہ عملی شکر کی۔ تو عملی شکر سے مراد یہ ہے کہ محسن نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں وہ اسی کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ کان دیے ہیں، ہمیں سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں اور خیال کرنے کے لیے دل دیا ہے، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کا استعمال بھی اللہ کی دی گئی ہدایات کے مطابق ہی استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھ، کان، پاؤں وغیرہ دیے ہیں تو وہ ان اعضاء کو غلط رنگ میں استعمال نہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت سے نوازا ہے تو وہ دولت جو ہے اس کا استعمال وہ اسی کے مطابق کرے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے تو وہ اپنے علم کا استعمال دوسروں کے فائدے کے لیے کرے، اپنے فائدے کے لیے کریں، جس میں کسی قسم کی خود غرضی موجود نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پاور یا اتھارٹی دی ہے تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس طاقت کا استعمال جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات کے مطابق کرے۔